ملک میں انتشار کی سازش کیسے ناکام بنائی جا سکتی ہے؟ کیا واقعی پاکستان میں کاروبار کرنا آسان نہیں؟ لیکن کیوں؟ کیا ملک ریاض نے پینڈورا باکس کھول دیا؟ زبردست کالم نگار خلیل احمد نینی تال والا اپنے کالم میں ملک کی معاشی صورتحال پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ملک کی صنعتی، زرعی اور تجارتی ترقی کا دار و مدار سیاسی استحکام سے ہے۔ اگر ملک میں قائم جمہوری نظام صبح خرابی کے ساتھ تسلسل سے چل رہا ہو، امن و امان کی صورتحال مثالی ہو اور صنعت و تجارت کے فروغ کے لیے تمام وسائل دستیاب ہوں، جن میں تیل، بجلی، گیس کے سستے داموں، وافر دستیابی بھی شامل ہے، تو اس سے تاجروں اور صنعتکاروں کی ہی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ کسانوں کے لیے اپنی پیداوار بڑھانے کے راستے ہی نہیں کھلتے، بلکہ اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے بھی سرمایہ کاری کے آسان اور محفوظ مواقع پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کالم نگار کے مطابق بدقسمتی سے گزشتہ ایک دہائی سے ملک میں جاری سیاسی محاذرائی اور انتقام اور بدلے کی سیاست نے ملک کو سیاسی اور اقتصادی عدم استحکام کے راستے پر ڈال رکھا ہے۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کا ناسور بھی ہمارے گلے پڑا ہوا ہے، جس کے باعث عدم تحفظ اور غیر یقینی کی فضا کے ملک کی معیشت پر انتہائی برے اثرات مرتب ہوئے اور ملک کے اندر سرمایہ کاری کی مثالی فضا استوار نہ ہو سکی۔ آئی ایم ایف کی ناروا شرائط نے پہلے ہی ملک کی معیشت کو جکڑ رکھا تھا۔ آنے والی اتحادی حکومت نے آئی ایم ایف کی ناراضی دور کرنے کے لیے اس کی مزید کڑی شرائط قبول کر کے بجلی، تیل، گیس، ادویات اور روزمرہ استعمال کی دوسری اشیاء کے تسلسل کے ساتھ نرخ بڑھانا شروع کر دیے اور مروجہ ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کر کے اور انواع و اقسام کے نئے ٹیکس لگا کر عوام کے لیے تنفس کا سلسلہ برقرار رکھنا بھی مشکل بنا دیا۔ چنانچہ عوام کے بڑھتے اضطراب کے نتیجے میں حکومت کو گورننس اور سسٹم کے استحکام کے لیے بھی چیلنج درپیش ہو گئے۔ اس حکومت کو اپوزیشن کی انتشار اور افراتفری کی سیاست کے باعث سیاسی عدم استحکام کا الگ سامنا کرنا پڑا۔ خلیل احمد نینی تال والا اپنے تجزیے میں مزید لکھتے ہیں کہ اسی فضا میں ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت نے باہم مل کر ملک کی اقتصادی سمت درست کرنے کا عزم باندھا اور قومی اور صوبائی ایپیکس کمیٹیاں تشکیل دے کر ان کے ذریعے قومی معیشت کو صحیح خطوط پر استوار کرنے کے کام کا آغاز کیا۔ اسی تناظر میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کلیدی کردار ادا کیا، جنہوں نے زراعت کی ترقی کی جانب بھی خصوصی توجہ دی۔ چنانچہ ان اقدامات اور پالیسیوں کے نتیجے میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بھی بتدریج کمی آنے لگی اور ملکی معیشت پر دیوالیہ ہونے کی لٹکتی تلوار بھی ہٹنے کے آثار پیدا ہو گئے۔ حکومتی اور عسکری قیادتوں کے اسی باہمی اعتماد اور قومی معیشت کے استحکام کے لیے وضع کی گئی پالیسیوں کے آج ثمرات ملنا شروع ہوئے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف تسلسل کے ساتھ قومی معیشت کے مثبت اشاریوں کی نوید سنا رہے ہیں۔ کالم نگار کے مطابق اگر وزیر اعظم کے ان اعلانات اور دعووں کی بنیاد پر عوام کو بھی مہنگائی میں حقیقی ریلیف کی شکل میں حکومتی پالیسیوں کے ثمرات ملنا شروع ہو جائیں تو یقیناً ملک کو انتشار اور عدم استحکام کی جانب دھکیلنے کی کوئی اندرونی اور بیرونی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بے شک عوام کا اطمینان ہی سسٹم کے استحکام کی ضمانت بن سکتا ہے۔ خلیل احمد نینی تال والا کے بقول دوسری جانب اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ رواں مالی سال کی پہلی ششماہی کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 1.21 ارب ڈالر رہا، جبکہ گزشتہ سال کی ششماہی کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1.39 ارب ڈالر تھا۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق دسمبر 2024 کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 580.20 کروڑ ڈالر رہا، جبکہ رواں مالی سال کی پہلی ششماہی کا تجارتی خسارہ 13% اضافے سے 11.51 ارب ڈالر رہا۔ دسمبر 2024 میں برآمدات 3.05 ارب ڈالر اور درآمدات 4.77 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح مالی سال کی پہلی ششماہی میں برآمدات 7% اضافے سے 16.22 ارب ڈالر رہیں اور مالی سال 2025 کی پہلی ششماہی کی درآمدات 9% اضافے سے 27.74 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کرنٹ اکاؤنٹ مسلسل تیسرے ماہ سرپلس رہنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ مثبت معاشی اشاریے کاروباری برادری کے حکومت اور اس کی معاشی پالیسیوں میں بڑھتے ہوئے اعتماد کے عکاس ہیں۔ کالم نگار نے کالم کے آخری حصے میں ملک ریاض کا نام لیے بغیر ان کے حالیہ بیان کا تذکرہ کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے کے فیصلے کے بعد بزنس ٹائکون نے پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ قوم جاننا چاہتی ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ بزنس ٹائکون نے کہا ہے کہ میرا کل بھی یہ فیصلہ تھا، آج بھی یہی فیصلہ ہے، جتنا مرضی ظلم کر لو میں گواہی نہیں دوں گا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کاروبار کرنا آسان نہیں، قدم قدم پر رکاوٹوں کے باوجود 40 سال خون پسینہ ایک کر کے اللہ کے فضل سے بحریہ ٹاؤن بنایا اور عالمی سطح کی پہلی ہاؤسنگ کا پاکستان میں آغاز ہوا۔ مجھے اللہ نے استقامت دی اور اپنے ممبر سے کیے وعدے وفا کیے۔ مزید کہا کہ ان گنت رکاوٹوں، سرکاری بلیک میلنگ نے بعض اوقات وعدوں کی تکمیل میں تعطل پیدا کیا، لیکن میرے رب نے ہمیشہ مجھے سرخرو کیا۔ ایک گواہی کی ضد کی وجہ سے بیرون ملک منتقل ہونا پڑا،
मुद्दतों से लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान ब्रांड को वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाया जाए। अल्लाह ताला ने मुझे इसका सबब भी बनाया और दुबई में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज का आगाज हो गया है। माशाल्लाह अब तक दर्जनों मुल्कों से सरमायाकार दुबई में आने वाले इन प्रॉपर्टीज के मंसूबों में मिसाली दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानियों को फख्र होना चाहिए कि उनकी कंपनी को दुनिया के सबसे शफाफ ईमानदार निजाम ने आलमी सतह के मुकाबले के लिए एक आलीशान मंसूबे के लिए चुना है, इस आज़म के साथ कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए था और हमेशा रहेगा। अपने पाकिस्तानी भाई बहनों को यकीन दिलाते हैं कि हमने पाकिस्तान समेत दुनिया के हर मुल्क के कानून की पासदारी की है और हमेशा करते रहेंगे।